मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी तस्नीम आरिफ यूँ तो आपको गाहे गाहे वाक़यात सुनाते रहते हैं, लेकिन आज जो वाक़या मैं लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ, ये एक हाफिज़ साहब और शहज़ादी की दास्तान है। एक दिन एक हाफिज़ साहब शहज़ादी के महल के पास से गुज़र रहे थे। शहज़ादी कुरान की तिलावत कर रही थी, लेकिन उसकी तिलावत में गलतियां थीं। ये बात सुनकर हाफिज़ साहब ने टोका और कहा कि कुरान को ठीक से पढ़ो। और फिर किस तरह से हाफिज़ साहब उस शहज़ादी को कुरान सही पढ़ाने के लिए उस महल में दाखिल होते हैं। जब ये बात बादशाह को पता चलती है तो फिर किस तरह से हाफिज़ साहब पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं। लेकिन जो ईमान वाला होता है और हक़ पर कायम रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाता है। यही इस वाक़े में है, किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस हाफिज़ कुरान को फांसी के फंदे से बचाया। ये आप इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं। कलाम लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछोला सबल ने, और ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं की। सामीन, इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं और ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रल्हन जी की। तो लीजिए समात फरमाइए एक शहज़ादी और हाफिज़ साहब की ये अनोखी दास्तान समात फरमाएं। सुनो ऐ ताज दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। सुनो ऐ ताज दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। सुनो ऐ ताज दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। ये एक हाफिज़ का और शहज़ादी की उल्फत का किस्सा है। ये एक हाफिज़ का और शहज़ादी की उल्फत का किस्सा है। सुनो ऐ ताज दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। सुनो ऐ ताज दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। सुनो ऐ ताज दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। ये एक हाफिज़ का और शहज़ादी की उल्फत का किस्सा है। ये एक हाफिज़ का और शहज़ादी की उल्फत का किस्सा है। ये एक हाफिज़ का और शहज़ादी की उल्फत का किस्सा है। सुनाता हूँ अजीजों साहिबे ईमान की बातें, किया करता था जो हरदम कुराने पाक की बातें। वजीरे शाम के एक दिन महल से गुजरा वो अख्तर, यकायक रुक गया था वो कुराने पाक को सुनकर। तिलावत कर रही थी एक वजीरे शाम की दुख्तर, जो पाई खामियां टोका वहीं से उसने खुश होकर। सदा आई तुम्हें क्या राह अपनी लीजिए हजरत, पढ़ूं जैसे भी मैं मर्जी मेरी है, तुमको क्या दिक्कत। कहा अख्तर ने ये सुनकर गलत फहमी तुम्हारी है, सही कुरान पढ़ना हर किसी की जिम्मेदारी है। ये सुनकर बोली शहजादी तो फिर एहसान ये कीजिए, है जो भी गलतियां इस्लाह उनकी आप कर दीजिए। कहा अख्तर ने ये सुनकर इरादा तो ये अच्छा है, मगर किस तरह आऊं छत पे हर एक सिमत पहरा
ये सुनकर बोली वो मैं हूँ वजीरे मुल्क की दुख्तर, पकड़ कर आप रस्सी बेझिझक आ जाइए ऊपर। गरज वो चढ़ गया ऊपर, उसे सब बातें समझाई। गरज वो चढ़ गया ऊपर, उसे सब बातें समझाई। गरज वो चढ़ गया ऊपर, उसे सब बातें समझाई। सबक में पाई थी जो गलतियां वो ठीक करवाई। सबक में पाई थी जो गलतियां वो ठीक करवाई। सबक में पाई थी जो गलतियां वो ठीक करवाई। सबक देकर अजीजो जिस घड़ी वो अपने घर आया, ये मंजर देख कर वालिद साहब ने उसको समझाया। गलत है ये तरीका ऐ मेरे बेटे, इसे बदलो, यूं चोरों की तरह रातों में मेरे लाल मत घूमो। सबब बीवी भी उससे पूछती थी, दोस्त तो अक्सर बहाना कर दिया करता था उससे कुछ न कुछ कहकर। गरज फिर हस्बे आदत वो पढ़ाने जिस घड़ी पहुंचा, वहां पे गश्त करते शाह ने मंजर जो ये देखा। समझ कर चोर पकड़ा बढ़ गई थी बेकली दिल की, यकायक बोला के साथ बड़ी ही आई मुश्किल की। ये बोला शाह चोरों की तरह चढ़ना हिमाकत है, गलत लोगों को सूली पर चढ़ाना मेरी आदत है। जो उससे बचने की हरगिज नहीं सूरत नजर आई, तो मजबूरन उसे वो कैफियत सब उसने समझाई। पढ़ाने आता हूँ शहजादी को इस तरह से छुप कर, इजाजत आप दे दे तो पढ़ाऊं मैं उसे यावर। यही है इल्तिजा, दे दीजिए कुछ लम्हों की मोहलत। यही है इल्तिजा, दे दीजिए कुछ लम्हों की मोहलत। यही है इल्तिजा, दे दीजिए कुछ लम्हों की मोहलत। सुबह होते ही मैं हो जाऊंगा खुद हाजिर खिदमत। सुबह होते ही मैं हो जाऊंगा खुद हाजिर खिदमत। सुबह होते ही मैं हो जाऊंगा खुद हाजिर खिदमत। सुनकर शाह बोला गर करे कोई तरफदारी, सुबह तक की रिहाई का करूं फरमान में जारी। कहा उसने जमानत मेरे बाबा जान ले लेंगे, मेरी अच्छाइयों का आका वो इजहार कर देंगे। सुना जो हाल उसके बाप को गुस्सा बहुत आया, कहा ये शाह से पहले भी इसको मैंने समझाया है ना फरमानी ये, इसकी जमानत मैं नहीं लूंगा। यही सच्चाई है, हरगिज तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अंधेरा होते ही बाहर निकल जाता है ये अक्सर, बुढ़ापे में लगाया है ये धब्बा मेरे दामन पर। ये बातें बाप की सुनकर कहा उसने मेरे बाबा, बनी है जान पर ऐसा न रुख को फेरी ये बाबा। कहा वालिद ने सच को आँच हरगिज आ नहीं सकती, जरर कोई भी शे फजले खुदा पहुँचा नहीं सकती। अगर है अमल स्वाले तो हमेशा काम आएगा, मुसीबत से तुझे रब्बुल उला हरदम बचाएगा। हुआ कुर्बानी सुहसने अमल को देख कर सुल्तान, हुआ कुर्बानी सुसने अमल को देख कर सुल्तान। हुआ कुर्बानी सुहसने अमल को देख कर सुल्तान। कहा देखा नहीं है ऐसा अब तक नेक दिल इंसान, कहा देखा नहीं है ऐसा
کہا تیری رہائی اور بھی اب غیر ممکن ہے، غلط ہے اس لیے تیرا نہیں کوئی بھی ضامن ہے، کہا ایک اور موقع دیجئے اپنی عنایت سے، ہے میرا یار واقف در حقیقت میری سیرت سے، گزارش ہے اسی کے پاس اے سلطان لے چلیے، خدا را آخری خواہش بھی پوری آپ کر دیجئے، ہوا راضی وہ پھر سلطان پہنچا یار کے در پر، صدا اختر کی سن کر آ گیا فوراً ہی وہ باہر، سنا حال مفصل شاہ سے اس یار نے جس دم، تو اپنے یار کے حالات پہ آنکھیں ہوئی پرنم، ادب سے بولا صبح تک کی اس کو دیجیے مہلت، نہ ہو وعدے پہ حاضر تو سزا دینا مجھے حضرت، ہوا تو شاہ راضی دے کے مہلت گھر پہ وہ آیا، ادھر حافظ صاحب کو شاہ نے اس طرح سمجھایا، بچا کر جان ملک شام سے باہر چلے جاؤ، کہا اختر نے یہ سن کر خیال ایسا بھی مت لاؤ، میرے بدلے چڑھے سولی پہ تو یہ ہو نہیں سکتا، میرے بدلے چڑھے سولی پہ تو یہ ہو نہیں سکتا، میرے بدلے چڑھے سولی پہ تو یہ ہو نہیں سکتا، میں اپنی جان کے بدلے جان تیری کھو نہیں سکتا، میں اپنی جان کے بدلے جان تیری ہو نہیں سکتا، میں اپنی جان کے بدلے جان تیری ہو نہیں سکتا۔ افسردگی تھی اور ادھر وہ شاہ پریشان تھا، کرے حل کس طرح سے دیکھ کے سب کچھ وہ حیران تھا، اگرچہ بے قصور انسان کو دی بھول سے پھانسی، بروز حشر رب کے سامنے شرمندگی ہوگی، لگاؤں حضرت لقمان کا بخشا ہوا کاجل تو شاید کوئی نہ کوئی نکل آئے گا اس کا حل، لگاتے ہی وہ کاجل میں نظر ہرگز نہ آؤں گا، حقیقت کیا ہے یہ اچھی طرح سے جان جاؤں گا، خیال آتے ہی بیٹھا جا کے اس کے کمرے میں چھپ کر سبق شہزادی کو دینے، ادھر سے آ گیا اختر، کہا شہزادی نے دیری سے آنے کا سبب کیا ہے، بڑے ہی غمزدہ دکھتے ہو، چہرہ اترا ہے، سنایا ماجرا سارا ہی اس کو غمزدہ ہو کر پریشان ہو گئی وہ قصہ پر درد یہ سن کر، صبح ہو جائے گی پھانسی ہے کچھ لمحات کی مہلت، پھر اس کے بعد دارے فانی سے ہو جاؤں گا رخصت، پکڑ کر رہ گئی دل ہو گیا تھا غمزدہ منظر، پکڑ کر رہ گئی دل ہو گیا تھا غمزدہ منظر، پکڑ کر رہ گئی دل ہو گیا تھا غمزدہ منظر، کہا کیسی خبر یہ دی میں کانپ اٹھی جسے سن کر، کہا کیسی خبر یہ دی میں کانپ اٹھی جسے سن کر، کہا کیسی خبر یہ دی میں کانپ اٹھی جسے سن کر، بے بنیاد الزامات جو تم پر لگائے ہیں، نہ جانے کتنے دکھ تم نے میری خاطر اٹھائے ہیں، تمہیں پھانسی ہو اس سے پہلے آؤ وصل ہم کر لے، یہ دامن اپنا اپنا گوہر امید سے بھر لے، ہوا حیران اختر
بولا یہ مقصد نہ تھا میرا، تعجب ہوتا ہے مجھ کو ارادہ جان کر تیرا، قرآن پاک کی خاطر سہی سب مشکلیں میں نے، کبھی بھی گندی نظروں سے نہیں دیکھا تمہیں میں نے، کروں یہ کار شیطانی جو میں تو مجھ پہ لعنت ہے، خدا ناراض ہوگا اور ندامت ہی ندامت ہے، ہوس کے واسطے کیسے گنوا دوں دولت ایمان، گوارا یہ مجھے ہرگز نہیں ہے، سن لے اے ناداں، بنسبت اس کے سولی پر لٹک جاؤں گا خوش ہو کر، مگر شیطان کو حاوی نہ ہونے دوں گا میں خود پر، خدائے پاک سے اے ماہرو ہر وقت ڈرتا ہوں، کبھی قصدن برائی کا نہ کوئی کام کرتا ہوں، یہ سن کر بولی وہ پوری جو ہو نہ پائی یہ حسرت، یہ سن کر بولی وہ پوری جو ہو نہ پائی یہ حسرت، یہ سن کر بولی وہ پوری جو نہ ہو پائی یہ حسرت، تو دے دوں گی تمہارے بن یہ اپنی جان اے حضرت، تو دے دوں گی تمہارے بن یہ اپنی جان اے حضرت، تو دے دوں گی تمہارے بن یہ اپنی جان اے حضرت۔ پھانسی چڑھ کر گھوڑی پر حضرت میں آؤں گی، بنا کر مرد کی صورت زہر بھی ساتھ لاؤں گی، سیاہ پوشاک میں ہمدم کھڑی ہو جاؤں گی، آ کر بچشم تر میں دیکھوں گی بڑا غمناک وہ منظر، ادھر پھانسی تمہیں ہوگی میرے محسن میرے یاور، ادھر دے دوں گی اپنی جان ایک پل میں زہر پی کر، کہا اختر نے یہ سن کر کبھی یہ کام مت کرنا، جلائی جاؤ گی نارے جہنم میں سنو ورنہ، یقین رکھو خدائے پاک کی ذات مقدس پر، وہی ہے قادر مطلق وہی ہے خالق اکبر، بری باتوں سے بچنے کے لیے اس کو نصیحت دی، سبق دے کر وہاں سے رخصتی کی پھر اجازت لی، سنی یہ شاہ نے اختر کی باتیں ہو گیا حیران، کہا بے شک بڑا ہی صاحب ایمان ہے انسان، کروں کیسے الہی تذکرہ میں تیری رحمت کا، تیرے ہی فضل سے میں نے پتا پایا صداقت کا، خبر سچائی کی جو اے میرے مولا نہیں لیتا، خبر سچائی کی جو اے میرے مولا نہیں لیتا، خبر سچائی کی جو اے میرے مولا نہیں لیتا، تو ناحق بے خطا کو بھول سے پھانسی میں دے دیتا، تو ناحق بے خطا کو بھول سے پھانسی میں دے دیتا، تو ناحق بے خطا کو بھول سے پھانسی میں دے دیتا۔ یہاں سے ہو کے فارغ پہنچا اختر شاہ کے در پہ، یہ بولا شاہ اظہار تمنا مجھ سے تو کر دے، کہا اس نے اگر ماں باپ کا دیدار ہو جائے تو ہو معراج قسمت کی، دل بے خود سکون پائے، خبر سنتے ہی گھر والے سبھی دوڑے چلے آئے، نظارہ دیکھ کے آنکھوں میں اپنی اشک بھر لائے، یہ بولی ماں مرادوں منتوں سے تجھ کو پایا ہے، مگر تقدیر نے غمناک یہ منظر دکھایا ہے، کوئی بے ہوش بیوی ہو گئی ماں کی بری حالت، کہا یہ باپ نے کیسے سہوں گا میں غم فرقت، ہوئی تھی تیری پیدائش بہار آئی تھی گلشن
مچی تھی دھوم تیرے جشن میں ہر سمت آنگن میں، نجومی نے بتایا تھا کہ اونچی تیری قسمت ہے، تیرے حصے میں لکھی کبریا نے بادشاہت ہے۔ کہا اختر نے بابا موت تو ہر ایک کو آنا ہے، سکندر اور لقمہ چل دیے ہم کو بھی جانا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے پیرو جواں آنسو بہاتے تھے، یہ منظر دیکھ کے پیرو جواں آنسو بہاتے تھے، یہ منظر دیکھ کے پیرو جواں آنسو بہاتے تھے۔ سبھی تھے مبتلائے غم کہیں تسکین نہ پاتے تھے، سبھی تھے مبتلائے غم کہیں تسکین نہ پاتے تھے، سبھی تھے مبتلائے غم کہیں تسکین نہ پاتے تھے۔ بدل کر بھیس اپنا پھر وہ شہزادی چلی آئی، تھا جس کا منتظر وہ شاہ اے یارو گھڑی آئی۔ وزیر ملک سے ہو کر مخاطب شاہ نے پوچھا، بتاؤ اس جواں کو آج سے پہلے کہیں دیکھا؟ کہا اس نے کہیں دیکھا نہیں میں نے اسے حضرت، بتائیں آپ ہی سرکار یہ ہے کون خوش قسمت؟ یوں بولا بادشاہ یہ ہے تمہاری لاڈلی دختر، ندامت سے یہ سن کر جھک گیا نائب کا فوراً سر۔ کہا اس نے سرے دربار رسوا کر دیا، اس نے صلہ میری محبت کا غلط آقا دیا، اس نے بیاں کر دی حقیقت شاہ نے پھر وہ سرے محفل مچل اٹھا صداقت جان کے پل میں ہر کا دل۔ کہا ایسا کہیں بھی بندے مومن نہیں دیکھا، شرافت دیکھ کر اس کی میرا دل ہو گیا شیدا، مصائب سہ لیے اس نے قرآن پاک کی خاطر نہیں شکوا کیا، کر دی خوشی سے جان بھی حاضر، یقیناً یہ خدائے پاک کا محبوب بندہ ہے، یقیناً یہ خدائے پاک کا محبوب بندہ ہے، یقیناً یہ خدائے پاک کا محبوب بندہ ہے عالی شان یہ اور مرتبہ اس کا نرالا ہے عالی شان یہ اور مرتبہ اس کا نرالا ہے عالی شان یہ اور مرتبہ اس کا نرالا ہے۔ یہ بے شک لائق تعظیم ہے میں قدر کرتا ہوں، غلام پنجتن ہوں خالق اکبر سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کے تاج سر پہ رکھ دیا اور سلطنت بخشی، نظارہ دیکھ کر فرحت میں جھوم اٹھا تھا ہر کوئی، کیا فائز تو قمر الدین کو نائب کے عہدے پر، گلے سے لگ گیا جوش طرب میں یار سے جا کر، مچل اٹھا دل والد خوشی میں دیکھ کے منظر، کہا بیٹے کیا ہے فخر سے اونچا یہ میرا سر، تو ہے ایک سچا مومن نیک دل اور صاحب ایمان، مہربان رہتی ہے ہر وقت تجھ پہ رحمت یزداں، سمجھ پایا نہ تھا رتبہ تیرا میں کتنا ناداں ہوں، میرے نور نظر میں اپنی باتوں پر پشیماں ہوں، تڑپ کر بولا بابا سب تمہاری ہی بدولت ہے، جو دورے پر فتن میں بھی میرا ایمان سلامت ہے، ہوا پھر عقد شہزادی سے جھومے سب مسرت میں، کھلا ہر غنچے امید اس کے باغ حسرت میں، بسر خوف خدا میں زندگی کرتا ہے جو انسان، بسر خوف خدا میں
پر تاج ہوتی ہے ہمیشہ رحمت یزداں، اسی پر تاج ہوتی ہے ہمیشہ رحمت یزداں۔